تو پھر مانگیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں، لا حاصل کو بھی حاصل بنا دیتے ہیں۔ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں وقتی پریشانیوں سے، مشکلات سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو یقیناً اس چیز کا حل بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اتنے سارے لوگوں میں سے جن کو دعا کی توفیق دی جاتی ہے، جو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک بے شک کاتب تقدیر ہیں، جب آپ کے نصیب میں کچھ نہیں لکھا تو آپ کو دعا کرنے کی توفیق دی جا رہی ہے، آپ دعا کیجئے۔ ایک دن آپ شکرانے سجدہ ادا کریں گے اور آپ کے آنسوؤں سے آپ کا چہرہ بھیگ جائے گا، کیونکہ آپ نے جو مانگا تھا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو معلوم ہے آپ کے دل کی تڑپ، آپ کے دل کی بے چینی۔ اللہ پاک نے آپ کے حق میں آسانیاں کر دینی ہے، معجزات اب بہت قریب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل کی گھبراہٹ کو، پریشانی کو بالکل ٹھیک کر دینا ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں اور انسان جلد باز ہے۔ انسان چاہتا ہے جو فوراً مانگ لیا جائے اسے مل بھی جائے، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں وقتی طور پر وقت لیتی ہیں اور ہمیں گھبرانا نہیں ہوتا ہے، ہم نے ہمت رکھنی ہوتی ہے اور اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ پاک سے مانگ لیا جائے بہترین کر کے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب مسلسل ایک دروازے پر دستک دی جاتی ہے نا تو یقین جانیے وہ دروازہ کھل بھی جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے آسانیاں کر دینی ہیں اور آپ کے لیے معجزات کا انتظام ہو جانا ہے۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر یقین سے مانگ لیجئے نا۔ آج آپ کی زندگی میں اگر اندھیرا ہے تو کل سویرا بھی ہوگا۔ اگر آج آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی کا وعدہ بھی کیا ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جہاں اللہ پاک سے مانگا جاتا ہے وہاں دعاؤں میں یقین بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اسی لیے دعا کی توفیق دی ہے کہ آپ دعا کریں اور آپ کی دعائیں سنی جائیں اور آپ کی دعائیں سنی جائیں۔ اللہ پاک بے شک آسانیاں کرنے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کو معلوم ہے آپ کے دل کی شدت، اسی لیے آپ کو دعا کی توفیق ملی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے حق میں وہ سب دروازے جو بند تھے ابھی تک ایک ایک کر کر اب کھول دینے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سننا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ کو بلا لیتے ہیں دعا کے ذریعے اپنے قریب، اور اللہ پاک نے اب آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کر دینی ہیں۔ آپ نے بس دعا کرتے رہنا ہے، فکر نہیں کرنی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ بھی عطا کر دینا ہے جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ آپ کس طرح سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، شدت سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیں گے۔ وقتی پریشانیاں، مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن اللہ پاک کے ساتھ آپ نے اگر اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہوا ہے تو اللہ پاک آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پاک آپ کو سن لیں گے، کیونکہ مخلص دل کی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ آپ کی دعائیں تو کب کی سنی جا چکی ہیں، جب آپ یقین کریں ہمت ہارنے لگے تھے، لیکن آپ کو پھر ایک اچانک سے امید دی گئی تھی کہ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کی دعا قبول ہوگی، اور کیا پتا آپ کا رونا اور گڑگڑانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر رہا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہوں کہ آپ مانگیں، کیونکہ قبولیت کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ صبر سے انتظار کر رہے ہیں، اور بہت جلد آپ کے انتظار کو معجزوں میں اللہ پاک نے بدل دینا ہے۔ ضرور قبول ہوں گی آپ کی مانگی ہوئی دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے
بہت بہترین کر دینا ہے۔ اگر ابھی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ بھی رہا ہے تو یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی بھولنے والے نہیں ہیں، سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے بہت سچے ہیں۔ پتہ ہے لوگ آپ کو ہمیشہ گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، نا امیدی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن آپ نے یقین سے دعا کرتے رہنا ہے۔ لوگوں کے چاہنے سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو آپ کے نصیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا تو وہ یقیناً آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ مطمئن ہو جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کریں گے جو آپ نے مانگا ہے۔ اگر کچھ تلخیوں کا سامنا کرنا پڑ بھی رہا ہے، کچھ آزمائشوں سے گزرنا پڑ بھی رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج آپ کو اس آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن آپ کو اسی آزمائش سے نکالنے کے آثار بھی اور رستے بھی دکھا دیں گے نا۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے اور خود کو اکیلا نہیں سمجھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ زندگی کے سارے غم اور مشکلات، تکلیفیں ایسے حل ہو جائیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی برداشت کی طاقت سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو وقتی طور پر آزمائش سے گزرنا پڑ بھی رہا ہے، کسی ایسے امتحان میں ہے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ناکام ہو سکتے ہیں، وہاں بھی آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے، جو نصیب میں نہیں لکھا وہ لکھوا دیتی ہے۔ آپ کی فریاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتی ہے اور پھر جا کر آپ کے لیے معجزات ہونے لگ جاتے ہیں۔ بس آپ نے دعا کرتے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے۔ یقیناً آپ کے لیے اب بہت جلد آسانیاں ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے لیے خیر کے انتظامات کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے آج آپ لوگوں کو جمعہ مبارک کہنا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے اور بہتر سے بہترین طریقے سے ہم سب کو دعائیں مانگنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری پیاریوں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیجئے، میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اس کے بعد جو ہے آگے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اور میری پیاریوں، کل جیسے کہ سیٹرڈے کی ویڈیو ہے تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کرواؤں گی، تو آپ لوگ مجھے اپنے نام جو ہے کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے بھیج دیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے نام جو ہے پراپرلی میں دعا میں شامل کر سکوں۔ جب بھی مجھے اپنا نام آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیجیں تو کائنڈلی اپنا نام پورا لکھ کر بھیجا کریں۔ آئی ڈی کے جو نیمز ہوتے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں پڑھنے میں، تو اسی لیے اپنا نام آپ پورا لکھ کر مجھے کامنٹ سیکشن میں ڈیٹیل کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ آج جو پیاری سی دو میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف اللہ الصمد۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر دینے پر، معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اور پھر دیکھیے کہ اللہ پاک کیسے آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، کیسے آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ کہ جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرت آپی، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی اور آپ کی پیاریاں بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا کرم فرمائے اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیم پڑھنے سے میری زندگی کی ہر منزل کو آسان کیا ہے اور ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ درود ابراہیم نے مجھے بدل کر رکھ دیا، کیونکہ آپ ہی پہلے جب میں اپنے کالج ٹائم
ٹائم پر تھی بہت زیادہ غصہ کیا کرتی تھی، بات بات پر مجھے آپ ہی ایسے لگتا تھا کہ میری باتوں کو مانا جائے اور دوسرے کی بات کو آپ ہی میں پریفرنس نہیں دیتی تھی، لگتا تھا جو میں کہہ رہی ہوں بس وہی ٹھیک ہے۔ اچانک سے میری زندگی میں ہوا کچھ یوں، میں نے اپنی کالج کی تعلیم کو مکمل کر رہی تھی تو آپ ہی انہی دنوں میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، جب بھی آپ ہی پڑھنے کے لیے بیٹھتی تھی آپ ہی کتابوں کی طرف دیکھتی تھی تو دل عجیب سا ہونے لگ جاتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ ہی مجھ پر کوئی برڈن سا ہے، میں پریشان ہو جاتی تھی اور پھر آپ ہی بک بند کر دیا کرتی تھی، ایسے ہی پڑھنے کی بجائے آپ ہی بس کتابوں میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اور آپ ہی پھر ایسا ہوا کہ جب فائنل ایگزام ہو رہے تھے تو آپ ہی میں پراپرلی تیاری بھی نہیں کر سکی، کیونکہ آپ ہی میں نے جو ہے ظاہر ہے پڑھا ہی نہیں تھا تو میں کیا آپ ہی اپنے ایگزامز دیتی، اور پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میری سپلی آ گئی اور آپ ہی مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، میرے گھر والوں نے مجھے آپ ہی کہنا شروع کر دیا کہ تم کیوں نہیں پڑھ سکی ہو اور تمہارا ایسا رزلٹ کیوں آیا ہے۔ اب آپ ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہی تھی لیکن آپ ہی سمجھ سے باہر ہو رہا تھا کہ میں کیوں نہیں پڑھ پا رہی ہوں، آخرکار مسئلہ کیا ہے۔ بس پھر آپ ہی اس دوران ایسا ہوا کہ میں نے اپنی امی سے جب اس بارے میں بات کی تو میری امی نے کہا کہ نہیں تم بہانے کر رہی ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں جو ہے اپنی اسٹڈی پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا۔ اب آپ ہی میں زبردستی کس حد تک کنسنٹریٹ کرتی، جب تک کوشش کر رہی تھی لیکن آپ ہی میری طبیعت ساتھ ہی نہیں دیتی تھی، پھر آپ ہی اسی وجہ سے جیسے کہ مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا تو میں نے سب سے آپ ہی لڑنا شروع کر دیا، ایون کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی جھگڑے کیا کرتی تھی اور آپ ہی ہر وقت دل کرتا تھا بس روتی رہوں اور اپنے آپ کو میں نے ناشکری میں ڈال دیا تھا۔ اب آپ ہی مسئلہ میرے ساتھ نہیں تھا، میرے آپ ہی خاندان کے کچھ لوگ تھے جو کہ مجھ پر آپ ہی بہت مہربانی کر رہے تھے کہ جنہوں نے مجھے آپ ہی ہمیشہ گرانے کی ہی کوشش کی، کیونکہ آپ ہی میں پہلے پڑھنے میں بہت اچھی تھی، میں اپنے اسکول کی ٹاپر رہ چکی ہوں اور آپ ہی کالج میں بھی 3rd ایئر تک تو میں نے اپنے ایگزامز آپ ہی بہت اچھے نمبرز کے ساتھ پاس کیے ہیں، لیکن آپ ہی کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بچے آپ ہی نہیں پڑھ پا رہے تھے تو آپ ہی کہیں نہ کہیں وہ مجھے گرانے میں لگے ہوئے تھے۔ اب آپ ہی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ ہی بس یہ سچویشن بھی اسی لیے آتی ہے ہم پر کہ ہم اگر کسی گمراہی میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دور ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ امی نے آپ ہی ایک دن میری بات کو جب نہیں سنا تو میں نے پھر خالہ سے بات کی تو خالہ نے آپ ہی میری بات کو انڈرسٹینڈ کیا اور انہوں نے امی کو سمجھایا کہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو اس کو نظر لگی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس کا پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ امی نے کہا کہ چلو میں دیکھتی ہوں۔ اب آپ ہی امی کی ایک دوست ہے، ان سے جب امی نے یہ بات ڈسکس کی تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی سیم اسی طرح کا مسئلہ تھا، جب بھی پڑھنے بیٹھتی تھی دل نہیں کرتا تھا اس کا پڑھنے کا اور آئے دن وہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ تو آپ ہی انہوں نے میری امی کو کہا کہ میں نے جو ہے درود ابراہیم 1100 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس کو پلانا شروع کیا اور اللہ کا شکر ہے آج دیکھ لو اپنی پوری ڈگری کو کمپلیٹ کر چکی ہے اور اب تو شادی کی تیاریاں اس کی چل رہی ہیں، بس اب تم بھی اس طریقے سے کرنا شروع کرو، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب آپ ہی امی نے مجھے اسی طریقے سے درود ابراہیم کا پانی 1100 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلانا شروع کیا تو آپ ہی آہستہ آہستہ الحمدللہ میرا پڑھائی میں دل لگنے لگ گیا۔ اور پھر آپ ہی جو میں اتنی پریشان رہتی تھی، ہر ٹائم رونا آتا تھا، اللہ پاک کا یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، الحمدللہ میں اس سچویشن سے آہستہ آہستہ کر نکل رہی تھی۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس دوران جیسے ہی میری آپ ہی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو میرے ابو نے کہنا شروع کر دیا کہ بس اس کے لیے رشتہ دیکھو اور اس کی شادی کرنی ہے، لیکن آپ ہی میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، بہرحال آپ ہی مجھے آگے اس وقت میں ظاہر ہے پڑھنے نہیں دیا گیا اور میرے رشتے وغیرہ دیکھنے لگ گئے۔ اب آپ ہی یہ لوگ میرے رشتے دیکھ رہے تھے، اب آپ ہی اتنے عجیب عجیب سے لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے اور آپ ہی وہ اس طرح سے جج کرتے تھے کہ میں آپ ہی اپنے آپ سے کہیں نہ کہیں پر عجیب سا فیل کرنے لگ گئی تھی کہ مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، اسی لیے یہ لوگ مجھے ریجیکٹ کر بار بار جا رہے ہیں، جبکہ آپ ہی ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو آپ ہی کہیں نہ کہیں اپنے بیٹے کے لیے بے انتہا آپ ہی خوبصورت لڑکی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ لڑکی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ ہی ان کے اپنے بیٹے نہ ایجوکیٹڈ ہوں گے اور نہ ہی آپ ہی لک وائز گڈ لکنگ ہوں گے۔ بہرحال آپ ہی اس ٹرامے سے بھی میں گزری اور یہ ڈپریشن بھی میں نے فیس کیا۔ اسی دوران میرے لیے انہی پروپوزلز میں سے ایک پروپوزل آیا جو کہ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو ایک نظر میں محبت ہوتی ہے تو آپ ہی بالکل اسی طرح میں نے بھی
جب ان کو دیکھا تو میرے دل میں آپ ہی خواہش آئی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہاں ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے۔ تو بس پھر آپ ہی ان لوگوں نے انکار صرف اس وجہ سے کیا کہ میری ایجوکیشن کم تھی اور ان کے بیٹے نے آپ ہی MBA کیا ہوا تھا۔ تو بس پھر آپ ہی اس سچویشن کی وجہ سے یہ رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا، لیکن آپ ہی میں دعاؤں میں مانگتی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ معجزات تو آپ کرنے والے ہیں نا، دعائیں آپ نے قبول کرنی ہے اور جب آپ چاہتے ہیں کن فرماتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ ہی میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی آپ جو ہے نا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں اچھا کر دیں، اور امی میں بھی کہیں نہ کہیں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ واپس آ جائیں۔ تو امی نے کہا کہ ہاں وہ لوگ تو میرے دل کو بھی اس طرح لگے تھے، لیکن بس کیا کریں، اب پتہ نہیں انہوں نے انکار کس وجہ سے کر دیا۔ البتہ ایجوکیشن تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا نا۔ میں نے کہا کہ امی اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی تھی کہ مجھے آگے پڑھنے دیں۔ امی نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، تم پڑھ سکتی ہو، ابھی کون سا وقت جو ہے گزر گیا ہے، ابھی بھی تم چاہو تو آگے پڑھ لو۔ میں نے کہا کہ امی اب میرا دل ہی نہیں کر رہا۔ امی نے کہا کہ پھر تو نہیں کچھ ہو گیا تمہیں جو تمہارا اب پڑھنے کا دل نہیں کر رہا۔ میں ہنسنے لگی، میں نے کہا کہ نہیں امی ابو بھی نہیں مانیں گے اور چھوڑیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ بہرحال آپ ہی میں یوٹیوب پر بہت کچھ سرچ کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے کچھ وسیلہ بنا دے، سامنے آ جائے کہ میں پڑھنے لگ جاؤں اور اللہ تعالیٰ آپ ہی ان لوگوں کو واپس بھیج دیں، کیونکہ آپ ہی ان کی طرف سے تو صاف صاف انکار آ گیا تھا نا۔ آپ کی ویڈیوز اللہ پاک کی طرف سے وسیلہ بن کر آتی ہیں، اور میں نے آپ ہی جب ان ویڈیوز کو سنا تو یقین کریں مجھے آپ ہی اتنا رونا آیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت خوبصورت معجزات کر دیتے ہیں، اور ہم انسان ذرا سی چیز نہیں ملتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا کتنا صبر ہے جن کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ میں نے بھی آپ کی ویڈیوز کے تھرو درود ابراہیم تو پڑھتی ہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ ہی ڈیلی ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دی، اور تہجد کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، آپ میرے لیے آسانیاں کر دیں، اگر اللہ پاک آپ چاہیں گے تو وہ لوگ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ ہی ایک ناممکن سی دعا میں کرتی جا رہی تھی، سورہ یوسف پڑھ رہی تھی، درود ابراہیم آپ ہی لاتعداد مرتبہ پڑھ رہی تھی، صلاۃ الحاجات کے نوافل تہجد کے وقت میں وہ بھی پڑھ رہی تھی سورہ یاسین کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ ہی پھر میری دعا کو کیسے نہ سنتے، تاخیر ہوئی، آزمائشوں سے گزری، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر آپ ہی تقریباً میں نے 41 دن اسی طریقے سے سورہ یوسف پڑھی، درود ابراہیم آپ ہی کنٹینیوسلی پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ آپ ہی انہوں نے کسی ان نون پرسن کے تھرو دوبارہ سے ہمیں اپروچ کیا، اور پھر آپ ہی انہوں نے کہا کہ ہم رشتہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ہی یہ ناممکن سا خواب جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مکمل ہوتا ہوا دیکھا، الحمدللہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس میں نے سوچ لیا کہ جس دن میری کہانی مکمل ہوگی، جب میرا نکاح ہو جائے گا، تو میں یقیناً انشاءاللہ قرت آپ ہی کو میریکل سٹوری ضرور بھیجوں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کسی کے لیے وسیلہ بنا دیں۔ آپ ہی میں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ، ورنہ کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ آپ ہی اچھی ایجوکیشن حاصل کرے، لیکن آپ ہی بس جو ہوا، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ اس تکلیف سے گزرنے کی مجھے ہمت بھی دے دی، اور آپ ہی اسٹرانگلی میں نے اپنی ہر چیز کو فیس کیا، اور پھر آپ ہی آج میں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتی ہوں ہر ایک چیز کا، ہر ایک آزمائش کا، کہ اگر وہ آزمائش مجھ پر نہ آتی تو میں اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہوتی۔ اور آپ ہی الحمدللہ میری شادی ان کے ساتھ ہو چکی ہے، پہلے نکاح ہوا تھا کیونکہ ان کے آپ ہی کچھ فیملی ممبرز ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹری سے آ رہے تھے، تقریباً 2 مہینے بعد جو ہے میری الحمدللہ ان کے ساتھ شادی ہوگی، اور آپ ہی میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں، اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزار رہی ہوں۔ ابھی مجھے کہتے ہیں کہ آگے پڑھ لو، لیکن آپ ہی ظاہر ہے اب ان لاز ہیں، ابھی تو فی الحال کچھ نہیں سوچا، لیکن فردر انشاءاللہ پلانز ہیں آگے ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے۔ بس آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی جیسے میری ایک ناممکن دعا کو ممکن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو واپس بھیجا ہے، تو آگے بھی اللہ تعالیٰ میرے حق میں آسانیاں فرمائے اور بہترین کریں۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، آپ کی پیاریاں تو میری دعا میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، ان کی سٹڈی میں جو بھی ایشو آ رہا تھا اس کے لیے ان کی امی نے 1100 مرتبہ پانی پر دم کر کر درود ابراہیم ان کو پلانا شروع کیا،
اور اس کے بعد جن کے پروپوزلز وغیرہ آ رہے تھے لیکن کہیں پر بات نہیں بن پا رہی تھی، تو اس کے لیے سورہ یوسف ڈیلی پڑھ رہی تھی، درود ابراہیم لاتعداد مرتبہ پڑھ رہی تھی، صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کی دعا کو قبول کیا ہے، جو ان کے دل کی خواہش تھی وہ قبول ہوئی ہے، جو کہ ون سائیڈڈ لو تھا ان کی طرف سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فلفل کیا اور ان کا ساتھ دیا ہے، نکاح کی رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے ہٹائی ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے، یہ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی سب کے لیے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف اللہ الصمد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، کہتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرت آپ ہی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی اور اپنی بہن کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ میری ایج 37 ایئرس ہو چکی تھی، اور میرے لیے آپ ہی جب بھی کوئی پروپوزل آتا تھا تو میرے آپ ہی ہائٹ کے ایشو سے اور تھوڑا سا ویٹ کا ایشو تھا، اس وجہ سے وہ لوگ انکار کر کر چلے جاتے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈپریشن کو فیس کر رہی تھی، میں اتنی ہمت ہار چکی تھی کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ شاید اب میرا رشتہ ہوگا ہی نہیں۔ اور آپ ہی پھر اسی طرح 2022 کے سپٹمبر کی بات ہے کہ آپ کی ویڈیوز میرے سامنے وسیلہ بن کر آتی ہیں، جو کہ آپ ہی ایک گروپ ہے سوشل میڈیا پر، وہاں پر کسی نے آپ کی ویڈیوز کا لنک ڈراپ کیا ہوا تھا، اور وہاں سے آپ ہی آپ کی ویڈیوز مجھے ملی، اور پھر میں نے اس دن کے بعد آپ کے ویڈیوز کو سننا شروع کر دیا۔ آپ کی ویڈیوز آتی جا رہی تھی، دل کرتا تھا کہ سب کچھ پڑھ لیا کروں، جو جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے مانگ لوں۔ ظاہر ہے انسان پریشان ہونے لگ جاتا ہے کہ اب میں نے یہ بھی پڑھنا ہے یہ بھی پڑھنا ہے، لیکن آپ ہی میں پوری کوشش کرتی تھی کہ میں سورہ یوسف ڈیلی 1 مرتبہ، اللہ الصمد آپ ہی ٹیوزڈے والے دن 1000 مرتبہ، درود ابراہیم عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ تہجد کی نماز پڑھوں، اور ساتھ ہی صلاۃ الحاجات کے نوافل سورہ یاسین کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اپنے نصیب کے لیے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ جب آپ ہی میں 32 ایئرس کی تھی، اس دوران آپ ہی میری کزن کی شادی پر آپ ہی مجھے کچھ لوگوں نے دیکھا تھا، اور وہ میرے لیے پروپوزل لے کر آئے بھی تھے، لیکن آپ ہی ان کی فیملی اور ہماری فیملی کے بیچ میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، جہاں پر رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ تو آپ ہی مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، لیکن آپ ہی اسی طریقے سے اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی 5 ٹیوزڈے بعد جو ہے ان لوگوں سے آپ ہی رابطہ کروایا، جو کہ آپ ہی ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ان کے تھرو، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ دوبارہ آنا چاہتے ہیں آپ کی طرف، اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ ہی اتنے سال گزر گئے تھے بیچ میں، تو انہیں لگا کہ شاید ظاہر ہے میرا رشتہ ہو گیا ہوگا، ان کے بیٹے کا تو آپ ہی کہیں پر بھی نہیں ہوا، صرف ایک جگہ پر دعائے خیر ہوئی تھی، لیکن وہاں سے بھی ختم ہو گیا۔ تو بس پھر آپ ہی ان کے دل میں بار بار کہیں خیال آ رہا تھا میرے بارے میں، تو پھر آپ ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 5 ٹیوزڈے اللہ الصمد پڑھنے سے میری دعا کو قبول کیا، اور آپ ہی وہ لوگ میرے لیے رشتہ لے کر آ گئے، اور الحمدللہ میری شادی ہو چکی ہے۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ ہی جب انسان کچھ بھول بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ یاد رکھتے ہیں۔ اور یقین کیجئے آپ ہی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کیا یہ لوگ واپس آ سکتے ہیں، یا کہیں پر اتنی مس انڈرسٹینڈنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کیا یہ لوگ کبھی واپس آ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ ہی سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور میں تو اپنے نیک نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ 5 منگل اللہ الصمد ریگولر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن لیں گے۔ اب آپ ہی میں نے اپنی بہن کو بھی بتایا آپ کے ویڈیوز کے بارے میں، کیونکہ وہ آپ ہی باہر جاب کے لیے اپلائی کر رہی تھی، اور آپ ہی اس کے ویزے میں بہت زیادہ رکاوٹ آ رہی تھی، آئے دن کسی نہ کسی آزمائش اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور آپ ہی اس ٹینشن کی وجہ سے وہ آپ ہی اپنی ہیلتھ بھی ویک کر رہی تھی، اور آپ ہی اسے ہم سمجھاتے بھی تھے کہ جو نصیب میں ہوگا وہ ہو جائے گا، لیکن اس کا پیشن تھا، وہ باہر جانا چاہتی تھی اور باہر جا کر جاب کرنا چاہتی تھی۔ پھر آپ ہی اس دوران کچھ ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے بہت بیوقوف بنایا کہ ویزا لگوا دیں گے کام ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ آپ کے ویڈیوز کے تھرو ہی اس نے بھی آپ ہی صلاۃ الحاجات کے نوافل تہجد کی نماز کے وقت پڑھنا شروع کیے، اور ڈیلی آپ ہی سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھا کرتی تھی، درود ابراہیم پڑھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہی وہ بتاتی ہے کہ آیت کریمہ اور درود تنجینا آپ کی ویڈیوز میں بتایا جا رہا تھا، وہ بھی پڑھی تھی۔ اور پھر آپ ہی تقریباً 1 مہینے تک اس نے اسی طرح پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی اس کی دوست کی فیملی میں ایک انکل ہیں، ان کا وسیلہ بنا دیا، جو کہ آپ ہی ویزے وغیرہ لگواتے ہیں، اس طرح سے کانٹیکٹ کروایا
کہ آپ ہی وہ بھی سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن تعالیٰ نے آپ ہی آسانیاں کی اور ان انکل کے تھرو میری بہن کی جاب کا ہو گیا ہے اور وہ آپ ہی باہر جا چکی ہے۔ بے شک آپ ہی اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ ہم انسان کہیں نہ کہیں پر پینک ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سن بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ویڈیوز نے بہت ہمت دی ہے، بہت حوصلہ دیا ہے اور اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس آپ ہی اپنی دعا میں آپ نے مجھے، میری بہن کو، میری فیملی کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ آپ ہی اللہ تعالیٰ بے شک سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے۔ اور الحمدللہ آپ ہی آج جو ہے میں تہجد کی نماز جب بھی پڑھتی ہوں آپ کے چینل کے لیے اور آپ کے پیارے پیارے جتنے لوگ ہیں جو آپ کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان سب کے لیے دعا بھی کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو ترقی دیں، آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول کریں اور اللہ پاک آپ سب کو بہت خوشیاں دیں اور اللہ پاک حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بہن کی اور اپنی میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، اللہ پاک جب چاہتے ہیں کن فرما دیتے ہیں، بس آپ لوگ دعا کیا کریں۔ اور جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ پاک نے ان پر کرم کیا ہے کہ 5 ٹیوزڈے اللہ الصمد پڑھنے سے ان کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں، اور جن کی بہن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی، آیت کریمہ پڑھی تھی۔ جو کچھ پڑھنے کے لیے ظاہر بتایا جاتا ہے، دل تو سب کا کرتا ہے، لیکن جتنا پڑھ سکتی تھی وہ پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کی ہیں۔ آپ لوگ بھی میری پیاریوں درود ابراہیم، استغفر اللہ، آیت کریمہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی زبان پر رکھا کریں۔ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، آسانیاں کرنے والے ہیں۔ بس آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، کسی شرک میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں، وہ آپ کو ہر چیز کا حل عطا فرمائیں گے۔ بس ہمیشہ اپنے تعلق کو اللہ پاک کے ساتھ مضبوط بنائیے گا۔ اور آپ سب کے لیے جہاں جہاں پر میری آواز کو سنا جا رہا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ جو معجزات کے منتظر ہیں، اللہ پاک سب کے لیے معجزات کریں، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔